when I was Christian, تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ مسلمان بڑے دقیانوس ہیں، بڑے نیرو مائنڈڈ ہیں، یہ علوم و فنون کو بہت زیادہ عزیز نہیں رکھتے، اور ہم بھی یہی کانسیپٹ اپنے ذہنوں میں پالتے رہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو پتہ چلا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کا آغاز ہی پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ وہ دین ہے کہ جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ پڑھیے۔ اور پھر اس میں ایک الزام مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ یہ خواتین کی تعلیم کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ان کے ہاں خواتین کو پڑھانا ناپسندیدہ ہے۔ اور آج ریشو پرپورشن میری دائیں طرف دیکھ لیجئے اور بائیں طرف دیکھ لیجئے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسلام خواتین کی تعلیم و تربیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں ذوق شوق بھی خواتین کے ہاں ہی پایا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کے اوپر، عورت کے اوپر فرض ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت اس قدر ہے، لیکن جان لیجئے کہ جان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے کہ تعلیم کے حصول کے لیے ہم اس قدر انڈر پریشر ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان کے اوپر ہی کھیل جاتے ہیں۔ ایسی اسلام نے کوئی تعلیمات نہیں دی۔ اچھا، یہ جب ہلتا ہے نا تو میں ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتا ہوں، تو یہ اس کو پلیز اگر آپ کوئی اس پہ کر دیں تو میں اگر کسی مشکل میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی سٹریس ہے یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم مل جل کے اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ اس کا اینڈ رزلٹ سوسائڈ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی پرابلم جس طرح ہے، اس طرح کی بڑی چھوٹی چھوٹی پرابلم جب اکٹھی ہوتی ہیں تو تب جا کے وہ ایک بڑی پرابلم بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی کہ جس طرح کسی ایک شاعر نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اور اب ان وجوہات میں جو اگر صرف اسپیسیفکلی ہم ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھتے ہیں، کیمپسز میں دیکھتے ہیں، تو اس میں جو ایکسپرٹس نے سوسائڈ کی وجوہات لکھی ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ پریشر ہے، لیکن اس پریشر کے پیچھے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ عام طور پہ جو اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں بالخصوص دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلاسز میں غیر حاضری، کلاسوں میں جب مسلسل غیر حاضری ہے اور سیمیسٹر جیسے جیسے قریب آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو لگنے والا وہ گن ہے کہ جو اپنے زبان سے آپ دہراتے ہیں، کانوں سے آپ کے برین کو جاتا ہے، برین پوری باڈی کو اس کا عادی بنا دیتا ہے کہ کل سے کریں گے۔ واٹ از دی پرابلم ود دیٹ؟ جب سیمیسٹر قریب آتا ہے تو ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب وہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اتنے دنوں میں تمہیں اس سیمیسٹر کو کلیئر کر ہی نہیں سکتا، میں اس پرفارم دے ہی نہیں سکتا۔ دوسری اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے کہ فیملی کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے سے، اور کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فیملی ہم سے یہ فیملی ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بیٹا تم نے خاندان میں ٹاپ کرنا ہے، تم نے یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا ہے، تم نے اسکول میں ٹاپ کرنا ہے، اور یہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے یونیورسٹی تک آ جاتا ہے کہ ٹاپ کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا پیرنٹس جنہوں نے اپنی خواہشات کا گلا دبا کر، جنہوں نے اپنے زیورات بیچ کے، اپنی قیمتی آباء و اجداد کی زمینیں بیچ کر، جنہوں نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں میں بھیجا، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بھیجا، کیا ان کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے، وہ ہم سے یہ توقع کرتے؟ اور ہم جانتے ہیں بینگ اے استاد، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ یس یو کین ڈو، یو شوڈ ڈو، یو ول ڈو، تم کر سکتے، تمہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ 100% کی کوشش کرے گا تب جا کے یہ 80% مارک حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کہہ دیں گے بیٹا بی ریلیکس، دیر از نو پرابلم، ابا کا کاروبار ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو وہ صرف کلاس میں حاضر نہیں ہو رہا، پتہ چلے گا یہ صاحب تو 2 سال سے یونیورسٹی میں ہی نہیں داخل۔ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز اپنی جگہ بجا بھی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والد صاحب چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، کیونکہ ہم ڈاکٹر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔
ویسے یہ بات جو بتانے والی ہے یہ پیرنٹس کے لیے ہے، لیکن میں آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو آپ نے بھی پیرنٹس بننا ہے، آپ نے استاد بننا ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے، وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے، وہ سائبر سیکیورٹی میں جانا چاہتا ہے، لیکن پیرنٹس کی خواہش ہے کہ یہ ایک ایسا تناؤ ہے کہ مجھے 2 رسیوں کے ساتھ باندھ کے مجھے ایک جو میری خواہشات ہیں وہ کراچی کی طرف کھینچ رہی ہیں اور میرے والدین مجھے پکڑ کے راولپنڈی کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور بیچ میں پھر میں کرش ہو جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک بچی آتی ہے اور وہ بچی آ کے مجھے کہتی ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اور پی ایچ ڈی اس کی تھی کمپیریٹیو ریلیجن میں، اور اس نے کہا کہ سر آپ کی جو ہے وہ اس میں معاونت چاہیے اور معاونت کے لیے مجھے جو ہے وہ آپ ٹائم، اور میں نے کہا بیٹا میں تو بہت بیزی ہوں، میں تو آپ کو اس طرح سے ٹائم میں وقتاً آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ خیر پہلے سیشن میں جب اس کا سنopsis ڈسکس ہو رہا تھا اور میں نے وہ دیکھا کہ یہ کیا کر سکتی ہے، میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے پہلے کمپیریٹیو میں کیا پڑھا ہے، ایم فل میں آپ نے رکھا تھا یا اس سے پہلے کبھی آپ کے گھر میں کسی نے کیا ہو، آپ کا انٹرسٹ ہے؟ انہوں نے کہا سر میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں اس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ سر میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ کمپیریٹیو ہماری کلاس میں کوئی کمپیریٹیو نہیں کر رہا، اس لیے تم کمپیریٹیو کر۔ میں نے کہا کمپیریٹیو ریلیجن یہ خواہشات کا نام تو نہیں ہے بیٹا، یہ سبجیکٹ ہے، جب تک آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کرو گی تم ڈپریشن میں چلی جاؤ گی، اور تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے، تمہاری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے، تم نے کبھی پڑھا نہیں ہے، تمہارا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ وہ بچی 20 دن کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ بچی جب 20 دن کے لیے غائب ہوتی ہے تو اچانک اس کی کال آئی کہ سر آئی ایم سوری، میں وہ آپ سے میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے کہا بیٹا مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم تھی کہاں پر 20 دن کے لیے، 20 دن تک؟ میں نے تمہارے لیے کتابیں نکالی، میں نے کچھ لکھا، میں نے وہ گائیڈ لائن تیار کی، میں نے کہا تھی کہاں پر؟ کہتی کہ سر میں نا ہاسپٹلائز تھی اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے، محض اس نے ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ ہاؤس۔ کہا کہ سر میں 12 دن ہاسپٹل میں رہی، کچھ دن میں نے گھر میں ریسٹ کیا، اور پیچھے کاز کیا تھی کہ اس کا وہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا کہ جو اس کو رکھنا چاہیے تھا۔ جس طرح ہم نے اس ٹیبل کا سلوشن نکالا ہے، ہم نے پیپر لیا ہے، میں نے گزارش کی، اور اگر میں یہ بات کرتا رہتا میں اینڈ تک میں سٹریس میں ہوتا، میں ٹینشن میں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کنسنٹریٹ نہ کر پاتا۔ میں نے ان سے کہا آپ کو ایک لمحے کے لیے برا لگا ہوگا، there is no problem، لیکن میں اپنا لیکچر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے آپ لوگوں کی پرواہ ہی نہیں کی۔ سوسائڈل میں ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی پرواہ ہم بڑی کرتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ آپ کو اگر اس معاشرے میں جینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور بندیاں بن کے جینا ہے، تو آپ کو سمندر کی طرح اپنے قلب کو وسیع کرنا ہوگا۔ سمندر کے اوپر کسی نے لکھا، کسی نے نہاتے ہوئے سائیڈ پہ جوتا رکھا، ایک لہر آئی اس کے جوتے کو لیا اور چلی گئی، تو کسی نے سمندر کے کنارے پہ لکھا کہ سمندر تو چور ہے۔ دوسرے ہی لمحے لہر آئی اور اس کا وہ لکھا ہوا مٹا گئی اور دوبارہ اپنے موجوں کا سلسلہ رواں دواں ہو۔ ایک ماں کا بچہ وہاں پر نہا رہا تھا، وہ اس میں ڈوب گیا، اس ماں نے اس کے کنارے پہ لکھا کہ سمندر قاتل ہے۔ ایک لہر آئی، اس لکھے ہوئے کو مٹایا اور دوبارہ سمندر اپنے کام میں رواں دواں ہو گیا۔ ایک شخص اس میں نہا رہا تھا، اس کو ایک ایسا قیمتی موتی میسر آیا کہ اس کی ساری غربت دور ہو گئی۔ اس نے سمندر کے کنارے لکھا کہ سمندر تو غنی ہے، یہ تو لوگوں کو مالدار کر دیتا ہے۔ سمندر کی لہر آئی، اس لکھے ہوئے کو مٹایا اور واپس چلی گئی۔ This is my lecture، مجھے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور اگر مجھے اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہوئے مجھے ڈسٹریکشن ہو رہی ہے تو مجھے ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے پرابلم ہو رہی ہے۔ What's problem with that؟ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ میں کسی مشکل میں ہوں تو مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، سب سے زیادہ مجھے پرواہ کرنی ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ اگر میں نے اس دنیا میں آ کے اگر بینگ اے مسلم میں نے بیسٹ پرفارم نہ کیا، میرا اللہ کیا کہے گا کہ عبدالوارث تجھے ماں کی کوک میں تجھے حسن و جمال دیا، جاہ و جلال دیا، آنکھیں کان خوبصورت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ایک ایسی خوبصورت آواز نکالنے کے لیے گلا دیا، زبان دی، طاقت قوت دی، نعمتیں رحمتیں دی،
اس کے باوجود دنیا میں تو کم سے کم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ کے آیا. اللہ کیا کہیں گے؟ پرواہ کرنی ہے تو رسول اللہ کی پرواہ کیجیے. اس کے بعد اگر پرواہ کرنی ہے تو والدین کی پرواہ کیجیے. آپ جانتے ہیں کبھی نہ اپنی والدہ کے پاؤں میں بیٹھ کے نا اس سے پوچھئے گا کہ اماں جب آپ دونوں میاں بیوی تھے تو آپ خوش نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ بیٹا بہت خوش تھے، لیکن جب میں تمہارے باپ کو 24 گھنٹے محنت اور مشقت کرتے دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ آج تو ان کے اندر طاقت اور قوت ہے، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو تب ان کا سہارا کون بنے گا؟ تب جا کے میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک صالح بیٹی اور بیٹے عطا فرمائیے تاکہ میرے شوہر میں بڑھاپے کا اس کا سہارا بن سکیں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں، اس کے راحت و آرام کا سامان کر سکیں. پوچھئے گا کبھی کسی اس والد کو کہ ابا آپ امی کے ساتھ جب اکیلے تھے تو خوش نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ بیٹا سب سے زیادہ تو انجوائے ہم نے کیا ہی تب تھا جب کوئی نہیں تھا، میں تھا اور تمہاری ماں تھی. ہم سفر کرتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کوئی پیمپر کی ٹینشن نہیں تھی، کوئی نئے کپڑوں کی ٹینشن نہیں تھی، کوئی فیسز کی ٹینشن نہیں تھی، کوئی میڈیسن کی ٹینشن نہیں تھی. لیکن پھر جب میں نے تیری ماں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جب دنیا میں نہیں رہوں گا تو میری بیوی کی کفالت کرنے والا کون ہوگا؟ پھر میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے کہ جو میرے بعد میری بیوی کی کفالت کرنے والی ہو. ذرا پوچھئے گا کسی کو پرواہ کرنی ہے تو ان کی کیجیے. ان کی کیوں پرواہ کرتے ہیں کہ جو دوسرے لمحے آپ کو بھول جاتے ہیں؟ جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے دراصل ہم ان لوگوں کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آج امریکہ میں کوئی جاب مل جائے کہ جس سے مجھے $25-30 پر آور مل جائے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ پوری اپنی اٹینشن، پوری اپنی انرجی اس جاب میں لگا دیتے ہیں اور صبح کلاس میں جمائیاں لے رہے ہیں. پرفارمنس زیرو ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اب گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. خواہشات کی تکمیل کے لیے جاب کا سہارا لیا جا رہا ہے. اور اس وقت آپ ذرا دھیان میں رکھیے گا، ایلون مسک، بل گیٹ اور اس طرح کے جو امیر ترین لوگ ہیں نا کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیسوں کی برمار کی ہوئی ہے، ان کی پرسنل انٹرنل لائف دیکھیے گا، رات کو سکون سے سو نہیں پاتے ہیں. اور ہم سارے یہ بننا چاہتے ہیں. اور یہ اب ویسٹ جو ہے وہ منیممزم کی طرف جا رہا ہے. یو نو واٹ دا منیممزم؟ کم سے کم اب بڑے ایکٹرز کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایک ہی جینز کی شرٹ ہوتی ہے اور آپ اکثر پروگرام میں ان کو اسی ایک پینٹ میں اور شرٹ میں دیکھیں. اور یہ اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ جتنے کم میں زندگی بسر کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ خوش رہیں گے. آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی راحتیں، اتنی رحمتیں ہوں گی. لیکن خواہش کی تکمیلات کے لیے جاب ہو رہی ہیں تعلیم کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے جاب بھی کرنی ہے، اگر آپ نے ٹیوشن بھی لینی ہے، ٹیوشن دینی بھی ہے، آپ نے یونیورسٹی بھی کرنی ہے اور ساتھ میں والنٹیئر بھی کرنا ہے، قوم ملک ملت کے لیے کچھ لکھنے کا، کچھ پڑھنے کا، کچھ بولنے کا، کچھ سکھانے کا، کچھ کوئی اس طرح کا شوق ذوق بھی ہے، تو پھر جان لیجئے کہ آپ کچھ نہیں بن سکتے. یو نو وائی؟ بطخ کے بارے میں کون کون کیا کیا جانتا ہے؟ اف یو سی ڈک، یہ پانی میں تیر بھی لیتی ہے لیکن ہلکا پھلکا تیر لیتی ہے. یہ نسبتاً اڑ بھی لیتی ہے، یعنی کسی چھت سے اگر یہ جمپ کرتی ہے تو ہلکا سا اڑ بھی لیتی ہے لیکن نیچے گر بھی جاتی ہے، لیکن اڑ لیتی ہے. یہ چل بھی لیتی ہے اور چلتی جیسے ہے وہ، یو نو کہ جب اس کو چل رہا ہوتا ہے تو کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ذرا کیسی ہے اس کی ڈک واک ہے. یہ کیٹ واک نہیں، ڈک واک ہے. یہ اڑ بھی لیتی ہے، یہ چل بھی لیتی ہے، یہ تیر بھی لیتی ہے، لیکن تینوں کاموں میں سے کوئی کام پرفارمنس کے ساتھ نہیں کر سکتی. بیسٹ پرفارمنس نہیں ہے، لیکن ٹائیگر ہے وہ صرف دوڑنا جانتا ہے. نہ وہ درخت کے اوپر چڑھنا جانتا ہے، نہ وہ تیرنا جانتا ہے، صرف وہ دوڑنا جانتا ہے. اور 113 کلومیٹر پر آور کے حساب سے اس کی سپیڈ ہے. This is the difference. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر تعلیم کے ساتھ اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر تعلیم کے اوپر فوکس کیجئے. اگر امی ابو کما رہے ہیں تو آپ ان کو بیسٹ پرفارمنس دیجئے. لیکن اگر ہم یہ ساتھ کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ جاب بھی کرنی ہے، والنٹیئر بھی کرنا ہے، قوم ملک ملت کے لیے کچھ اور جذبات بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن ایک اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے. ایک سینما میں کچھ لوگوں کو بلایا گیا کہ جو کلاس میں سب سے زیادہ ناشکری کرنے والے تھے. رائٹ والوں سے پوچھا گیا کہ
نعمتوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاڑی نہیں دی، لیکن الحمدللہ میرے پاس بائک ہے، میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے لیکن گھر میں سکون ہے، میرے پاس دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں نہیں ہیں لیکن میرے پاس ماں ہے، میرے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے لیکن رات کو میٹھی نیند میں سوتا ہوں، مزہ آ جاتا ہے۔ اور جو ناشکری کرنے والے لوگ تھے ان کو سلیکٹ کیا گیا، ایک طرف بٹھایا گیا، اور ایک طرف بٹھانے کے بعد ایک مووی دکھائی، اور مووی میں 5 منٹ تک پنکھا چلتا رہا۔ جب مووی میں 5 منٹ تک پنکھا چلتا رہا تو ناشکرے تو ویسے ہی بے صبرے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سر واٹ از دیٹ، یہ کیا ہے سر، 5 منٹ ہو گئے پنکھا چل رہا ہے سر، اگر اس میں یہی کچھ ہے تو ہم نے اور نہیں دیکھنا۔ اور کیمرہ موو ہوتا ہے ایک بیڈ کے اوپر، اور اس بیڈ کے اوپر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے جو پنکھے کو دیکھ رہا ہے۔ سر نے بتایا کہ بیٹا یہ 2 سال سے فلسطین کے انسیڈنٹ میں یہ بچے کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوئی تھی، یہ بچہ نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، بیٹا یہ پچھلے 2 سال سے اس پنکھے کو بس یوں ہی دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں یا بد نصیب ہیں؟ یہ سٹریس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ سٹریس نہ ہوتا تو ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہی پیدا نہ ہوتا۔ یہ تو احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اس کو ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کہتے ہیں، اور ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کسی کو پش کرنے کو کہتے ہیں، اور پش اس لیے کرتے ہیں کہ میاں کر لو، ابھی بھی وقت ہے، یس یو کین ڈو دیٹ۔ اور ایسے لوگوں سے بچیے کہ جو لوگ نحوست پھیلاتے ہیں۔ واصف علی واصف رحم اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات کیا ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، ریاست اور سیاست کا جو ہے وہ برا حال ہوا پڑا ہے، آپ نے دیکھا کہ قرضوں کی برمار ہوا چاہتی ہے، آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح کرش کرتی جا رہی ہے، ہم تو کچھ عرصے میں بینکرپٹ ہو جائیں۔ واصف علی واصف رحم اللہ نے پوچھا کہ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر میں نے تو نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سر میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو پھر آؤ چل کے چائے پیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خواہ مخواہ جو ہے وہ کریوسٹی پھیلانے کی، ٹینشن پھیلانے کی جو ہے وہ، اور بعض لوگوں کو ویسے ہی ٹینشن لینے کی جو ہے وہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ایک ہمارے اندر ایک جو پرابلم آتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کمپیریزن کی۔ ایک شخص تھا وہ روزانہ 1 کلومیٹر واک کرتا تھا، اور گھر آ کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ شاباش ویل ڈن، تم نے آج 1 کلومیٹر واک کی ہے۔ ایک دن وہ ایک شخص کے ساتھ واک کر رہا تھا، اور واک کرتے کرتے اس نے کہا کہ شاید میں 1 کلومیٹر واک کرتا ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ 1 کلومیٹر واک کے اوپر جو ہے وہ سٹاپ لگا دے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اس نے سٹاپ نہیں کیا۔ اس نے کہا سر ویئر آر یو گوئنگ؟ اس نے کہا کہ میرا 2 کلومیٹر شروع اور میں ڈیلی 2 کلومیٹر واک کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو روزانہ 2 کلومیٹر واک کرتا ہے اور میں روزانہ 1 کلومیٹر واک کرتا ہوں، واٹ دا شٹ۔ کیا ہوا کہ وہ جو روزانہ 1 کلومیٹر کے اوپر اپنے آپ کو شاباش دیتا تھا کہ ویل ڈن، اس نے دوسرے کے ساتھ حسد کیا، اپنے آپ کو کمپیئر کیا، اور وہ 1 کلومیٹر کی واک بھی اس کے لیے ڈپریشن کا سبب بنی۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرٹ جو مجھے دی ہے یہ میرے حلال کے پیسوں کی ہے، میں اس لیے 3 مہینے میں ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ میرے باپ رشوت نہیں لیتے۔ اور جب آپ کہیں گے نا کہ ویل ڈن، مجھے فخر ہے کہ میں فلاں بن فلاں کی بیٹی ہوں، الحمدللہ، تو یہ آپ کا آدھا پاؤ خون بڑھا دے گا۔ لیکن جس دن آپ نے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی فلاں کے پاس تو گاڑی ہے اور میرے پاس تو سکوٹی بھی نہیں، اس دن سے پھر ہمارا زوال شروع، اور پھر سٹریس اور ڈپریشن میں ہم فوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں، دہی بلے کا کام کرتے ہیں، اور یورپ 1 سال کی جماعت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں 1 سال کے لیے یورپ تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، جہاں میں آپ نے اپنا وقت بھی لگانا ہوتا ہے، مال بھی لگانا ہوتا ہے، اور جان بھی لگانی ہوتی ہے، تو کس میرے جیسے بے یقین شخص نے پوچھا ان سے کہ آپ یورپ 1 سال کے لیے جا رہے ہیں جہاں آپ نے جان مال وقت لگانا ہے، آپ تو دہی بلے نہیں لگاتے؟ کیا خوبصورت جملہ تھا بیٹا، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجیے۔ اس نے کہا کہ میں دہی بلے لگاتا ہوں، میرا اللہ دہی بلے نہیں لگاتا۔
کبھی بات تو کر کے دیکھو بیٹا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں غیر حاضر تھی, سیمسٹر سر پہ ہے, سٹریس میں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی پلیز ہیلپ می. میں کس سے کہوں, مجھے بتائیے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. آج ہلکا سا سٹریس, ڈپریشن, انزائٹی, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا, اور اس کے بعد اس میں اضافہ در اضافہ, اور اس کے بعد اینڈ رزلٹ سوسائڈ. اور لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص سوسائڈ میں کامیاب ہو. بعض کا تو اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اور ساری زندگی کے لیے معذور بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تم نے سمجھا ہے کہ یہ تم اس کے مالک ہو, یہ تمہارے پاس امانت ہے, تم اس کے مالک نہیں ہو, یہ تو امانت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خودکشی کرتا ہے قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. اگر وہ ہائٹ سے جمپ کرتا ہے تو وہ قیامت تک ہائٹ سے جمپ کرتا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عذاب میں ان کو مبتلا کر کے رکھیں گے. اس وقت سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ ہمارے دامنگیر فکر ہے وہ مایوسی ہے. زندگی میں کبھی غلطی کوتاہی ہو گئی تو شیطان کہتا ہے کہ بس کر دیا, اتنی توبہ کرے گی, اب تو توبہ بھی تیری توبہ سے توبہ کر رہی ہے. کہتا کہ نہیں, اتنا ہی ہوتا ہے جتنا تم نے کر لیا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے معاف نہیں کریں گے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب تیرے دوستوں کو بھی پتا چل چکا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر چرچا ہو چکا ہے, اب اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی حل نہیں. یہ شیطان کا جو ہے وہ بڑا نمایاں اور زبردست قسم کا حربہ ہے. لیکن میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کے جسم کا ایک بال بھی نہیں ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کیا لوڑ ہے؟ کیا ہو گیا؟ یہ فیل ہو جانا زندگی کا اختتام نہیں ہے. کسی غلطی میں مبتلا ہو جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تصور کیجئے کہ جس شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو کہا کہ اب تو تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, 99 مرڈر. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سینچری تو پوری کرتا ہوں. اس کو بھی اس نے قتل کیا اور مخاطب ہوا آسمان کی طرف کہ اس کائنات کے خالق مالک رازق, میری توبہ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی رہنمائی میں اس کو دے دیا کہ جب اس نے اس کی رہنمائی کی کہ اس شہر کے لوگ اچھے نہیں ہیں, تم فلاں بستی میں چلے جاؤ, اور جب اس کا اس بستی کی طرف جاتے ہوئے انتقال ہوتا ہے تو وہ گناہ کی بستی کی طرف نسبتاً زیادہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس فرشتے حاضر ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن کی نہیں تھی, کیا کرے؟ تو فرمایا کہ دیکھ لو کہ یہ نیکی کی بستی کی طرف زیادہ ہے یا برائی کی بستی کی طرف زیادہ ہے. اسی حساب سے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو اس کے لیے سکڑ جا, اور وہ نیکی کی بستی کی طرف ہو گیا. یہ 100 شخص کے قاتل کا معاملہ ہے. ہم نے اللہ کو ویسے جانا ہی نہیں, ویسے پہچانا ہی نہیں, ویسے ماننا ہی نہیں کہ جس طرح میرا اللہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ قدم کے نشان ہیں, لیکن غار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں سے اگر نکال سکتے ہیں تو مجھے یہ ایگزام کے اور سیمسٹر کے سٹریس سے نہیں نکال سکتے. اسی سبب سے پاکستان میں اور یورپ میں اربوں خربوں ڈالرز کی سٹریس کی میڈیسن بکتی ہے, اور اس کا علاج بیٹا آپ کے پاس تھا. تو یو نو واٹ از دیٹ؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ تمام انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ دل اس کو جو ہے وہ سگنل دیتا ہے, اس کو احساس, جذبات, احساسات, کیفیات پیدا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوے چلیو, تمام ٹینشن, سٹریس, ڈپریشن, انزائٹی کا علاج الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان, راحت, چین, سکون تو اللہ کی یاد میں ہے, قرآن میں ہے. آخری بات کہ زندگی میں جو سوسائیڈل ایشوز ہیں اس میں ایک ایشو وہ تنہائی بھی ہے.
سوشل میڈیا کے اوپر تو میرے 500K فرینڈ ہیں، لیکن ریئلٹی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے سمیہ کہ جس سے میں جا کے بتا سکوں کہ یار میری یہ ٹینشن ہے. یہ انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن ریئلٹی میں اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باقاعدہ ٹائم سپینڈ کیجئے اور اس کے بعد فیل کیجئے کہ ہاں میرا سٹریس ریلیز ہوا ہے یا نہیں. آج صبح امی کے پاس میں بیٹھا تھا اور امی میرے پاس نہیں ہوتی، وہ آتی ہیں کبھی کبھی، تو آج میں ان کے پاؤں میں بیٹھ کے ان سے پیار کیا، ان سے باتیں کی. باتیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی میں ان سے کہتا تھا امی جان اور سنائیے، امی جان اور سنائیے. میں جتنی بار کہتا امی جان اور سنائیے تو میری امی کہتی بس میں تمہیں ہی سناتی ہوں، اور کوئی کام نہیں ہے مجھے. ایکسپیریمنٹ کیجئے گا ابو سے، جن کے پاس ہیں امی ابو ہیں جو یہاں جو ہے وہ بورڈنگ میں ہیں، کال کریں، بات کریں، ذرا ایک ایکسپیریمنٹ آج کیجئے گا کہ امی جان اور سنائیے، ابو جان اور سنائیے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کا سٹریس، آپ کی ٹینشن، آپ کی انزائٹی، آپ کا ڈپریشن یہ ریلیز ہوگا. دس از دا ٹانک. یہ اسلام اجتماعی دین ہے، یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے. ہماری تو نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری عیدیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری تو یعنی موسٹلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے. یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے. اور آج چونکہ ہم نے رہبانیت اختیار کی ہے، آج سوشل میڈیا ہمارا دوست ہے، سوشل میڈیا ہی ہمارا فرینڈ ہے، وہی ہمارے امی ابو ہیں، اور اسی کے ساتھ شنی ہمیں کو پریشانی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں. تو آئی ہوپ کہ آج کا سیشن جو ہے میرے لیے تو یہ بہت نافع ہے. امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.